رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ والوں کے، اللہ کے نیک بندوں کے، اللہ کے محبوبوں کے واقعات میں سمجھنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے، عقل مندوں کے لیے، دانشوران قوم کے لیے۔ اب یوں سمجھیں، جب اللہ والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ان کے کاموں میں ہم لوگوں کے لیے ہے، تو وہ کیا عبرت ہے اور کیا نصیحت ہے جو ہم اگر اپنا لیں تو دارین کی نعمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ آج ہم کسی پیر، کسی ولی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمتیں کر لیتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے اوراد و وظائف کو اپناتے ہیں، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیر پرست ہو گیا۔ پرستش تو صرف رب ذوالجلال کے لیے مخصوص ہے۔ یہ زمین اگر کسی کے لیے اور بھی ہوتی تو صرف اور صرف اللہ کے لیے نہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہروں کو وہ سجدہ کر لیا کریں۔ تو نہ ہمارے یہاں سجدہ تعبدی ہے، نہ سجدہ تعظیمی آج ہے۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ کے خداموں، آپ کے مہمانوں کو ایک شیخ پیرانہ میں رہتے ہوئے 20 سال تک خدمت انجام دی اور مہمانوں کو پانی پلاتے رہے۔ کتنا دن؟ 20 سال تک لگاتار پانی پلاتے رہے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ میں 20 سال تک تو یہاں بغداد معلیٰ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمانوں کو کنویں سے پانی بھر بھر کر کے پلاتا رہا۔ اب ضیوف اللہ کے مہمانوں کو کعبۃ المشرفہ میں جا کر زمزم شریف پلاتا رہا۔ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حضور اجازت مرحمت فرمائیں تو میں اب اللہ کے مہمانوں کو جا کر پانی پلاؤں۔ سرکار کے ہاں کہاں لا تھا، جاؤ کوئی بات نہیں، آپ جانا چاہتے ہو، خود سے آئے تھے، خود سے جا رہے ہو، بے شک جاؤ، ہماری طرف سے کچھ نہیں۔ آگے بڑھے تو نجف اشرف کے آگے جا کے دیکھیں تو آپ باقوبہ نام کا ایک مقام ہے جو حضرات کے بغداد معلیٰ، کربلا معلیٰ وغیرہ، نجف اشرف وغیرہ کی زیارت کیے ہیں انہیں معلوم ہے۔ باقوبہ کے مقام پر جب پہنچے تو ایک شیخ صاحب خود تشریف فرماتے، ان کو دیکھا انہوں نے تو سلام کلام ہوا، اور اس کے بعد میں آپ اور ہم جیسے آج کل کے لوگ ہیں نا مطلب پرست ہو گئے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اور نکل گئے، ایسا نہیں، بلکہ حال و احوال باقاعدہ پوچھا جاتا تھا، ہمدردی کی جاتی تھی۔ اگر کچھ آپ کے لائق ہمارے پاس ہے تو ہم کر دیا کرتے تھے، ہمارے لائق آپ کے پاس ہے تو آپ کر دیا کرتے تھے۔ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کعبۃ المشرفہ جا رہا ہوں۔ آپ اکیلے ہیں؟ جی اکیلا ہوں، کوئی آگے پیچھے نہیں، کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہاں تشریف لے جائیں؟ تو میں بھی چلنا چاہتا ہوں ادھر ہی، چلیے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ ساتھ گئے، شام ہوئی، بھوک لگی، تو جو باقوبہ کے مقام سے ملے تھے ان سے سرکار بغداد کی بارگاہ سے جو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب بھوک بہت تیز لگی ہے۔ بولے ٹھیک ہے، بھوک لگی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہاں تو یار بے سر و سامانی کا عالم ہے، کچھ تو ہے نہیں، کیا کریں گے؟ بولے نہیں، بھوک تو لگی ہے، کھانا تو لانا ہے، آپ کھانا لائیے۔ کہا ٹھیک ہے، جائیے ہاتھ دھو کے آئیے۔
وہ ہاتھ دھلنے گئے، ادھر کھانا ٹفن میں موجود، کھانا ٹفن میں موجود، کھا لیے۔ دوسرے دن 24 گھنٹے کے بعد میں پھر یہی بات آئی، بھوک لگی ہے۔ میں بھئی آپ روزانہ یہی کہتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جائیے ہاتھ دھل کے آئیے۔ ہاتھ دھلا انہوں نے، وہ آگے پھر سے کھانا دکھایا، دکھ رہا ہے کہ موجود ہے۔ تیسرے دن پھر کھائے اسی طریقے سے، اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد چوتھے دن کیا معاملہ جب آیا تو ان کے بولنے سے پہلے یہ جناب کہتے ہیں کہ بھئی آج باری آپ کی ہے، آج میں نہیں منگاؤں گا کھانا، آج آپ کو منگانا ہوگا۔ بھئی ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بولے نہیں آج تو آپ کو منگانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی، نہیں مان رہے ہو تو جاؤ ہاتھ دھل کے آؤ۔ وہ گئے ہاتھ دھلنے، تو ادھر تو 2 ٹفن کھانا موجود۔ اب جب 2 ٹفن کھانا، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، تیسرے دن تو کہیں گے بھیا اب تو نہ چلے گا، اب آپ کی باری۔ بولے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کھانا جب آپ منگاتے تھے تو 1 ٹفن کیوں آتا تھا، 2 نہیں آتا تھا، اور آپ نے منگایا تو 2 ٹفن آیا۔ آپس میں گفتگو شنید ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو کچھ نہیں کہتا تھا، میں یہی کہتا تھا کہ یا اللہ، یہ جن کے صدقے میں روزانہ کھانا منگایا کرتے تھے، جن کے صدقے میں منگاتے تھے، بس انہی کے صدقے میں مولا تو کھانا بھیج دے، تو 2 ٹفن آ جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کس کی کیسے مانگ رہے تھے؟ تو یہ ہنسے تو بولے میں تو کچھ نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ 20 سال تک سرکار بغداد کے مہمانوں کو جس نے پانی پلایا ہے اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے۔ تو دونوں تو وہی بات کر رہے ہیں نا۔ اب وہاں سے وہ ہے شیخ بارقی، شیخ بارقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار بغداد کی بارگاہ سے گئے تھے۔ انہوں نے کہا اب نہ جاؤں گا کعبۃ المشرفہ، اب یہیں سے واپس ہو رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی تک تو میرا گمان یہ تھا کہ مجھے اس کوزے میں بیٹھ کر، اس کوردہ جگہ میں بیٹھ کر کوئی نہیں جانتا، اب مجھے جانا ہے کعبۃ المشرفہ تاکہ کائنات عالم کے ہر لوگ جان جائیں جو حج بیت اللہ کو آئیں۔ لیکن آج یہ پتہ چلا کہ اللہ کے فرشتے بھی مجھے جان رہے ہیں، تب تو کھانا لے آ رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی مجھے جان رہے ہیں۔ سرکار بغداد کی بارگاہ کی اس گدا کو ہر کوئی جان رہا ہے، اب تو وہیں جا کر انہی کے مہمانوں کو زندگی بھر پانی پلاتا رہوں گا۔ تو جب ان کے گدا بھر دیتے شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید المشایخ، جانشین حضور اشرف العلماء حسین کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ علیم اللہ صدیقی نوری صاحب قبلہ، سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، باتیں تو بڑی ہیں، یہ پیغام حق کانفرنس ہے، نیاز غوث ہے، تو کچھ غوث اعظم کے متعلق سے بات ہو جائے سادے انداز میں۔ مجھے تو اور چکنی چپڑی کچھ آتی نہیں، میں اتنا فصیح و بلیغ آدمی بھی نہیں ہوں، اور پرانا کھوسٹ بیل جب چلتا ہے تو جگالی لیتے ہوئے چاہے 2 گھنٹہ بھی بلوا لو بول لیں گے، مگر یہ ہے کہ اس میں چاشنی نہیں ہوتی، بس صرف یہ ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ابدا دائما سرمدا۔ سرکار کے یہاں جب میرے آقا حضور سرکار دو عالم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی خالی ہاتھ نہیں پھرا، لا کی بات نہیں سنا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو لا کا کلمہ جب وہاں نہیں سنا تو آپ کے آل و اولاد کے ہاں سے بھی انشاءاللہ کوئی نہیں سن پائے گا۔ آپ دیکھیں، چور ہے چور، ابدال بن کر کے وہاں سے نکلتا ہے، سرکار بغداد کی بارگاہ میں آیا، کہتا ہے کہ ہمیں توبہ کرا لیجئے، مرید کر لیجئے، ہم آ جائیں سرکار کی بارگاہ میں، آل رسول کی بارگاہ میں۔
چمنستان فاطمی کے پھول کی بارگاہ میں اگر ہم پہنچ جائیں اور کہیں کہ حضور اپنے دامن کرم میں جگہ دے دیجئے، انہوں نے کہا کہ جی جگہ تو دینے کے لیے تیار ہوں، تو ہم نے کہا مگر میری 2 شرط، میں چوری کرتا ہوں، چوری کرنا میرا پیشہ ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، اور نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، کیونکہ جب رات دن میں اسی چکر میں رہوں گا تو کہاں نماز کی پابندی کر پاؤں گا۔ آپ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو سرکار بغداد نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ بولے حضور اچھے اچھوں کو، برے سے برے لوگوں کو اپنے دامن کرم میں جگہ دے دیا ہے آپ نے، حضور اتنا تو فرما دیجئے، اتنا کرم کر دیجئے، اتنی شفقت کر دیجئے کہ اپنے دامن میں لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا ابھی بات ہمارے سرکار غوث اعظم نے مانی نہیں ہے دونوں اس کی، لیکن ارشاد فرمایا آپ نے ٹھیک ہے ایک بات تو کر، ابھی کچھ دن کے لیے میں تجھے راحت دے رہا ہوں، وہ مرید بھی نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط مان لے۔ بولے کیا؟ بولے جہاں بھی رہنا، جس مقام پر بھی رہنا، موقع نہیں دیکھنا کہ یہ کون سا موقع ہے کون سا موقع نہیں ہے، وقت اگر نماز کا آ جائے تو اذان دے لیا کرنا۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا؟ اذان دے لیا کرنا۔ ٹھیک ہے، اب 1 روز ہوا، 2 روز ہوا، 3 روز ہوا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، اپنے گھر پہ ہی اذان دیتا ہے، اس کی بیوی پریشان، کیا کر رہے ہو؟ نہ سونے دے رہے ہو، نہ سکون ہے، نہ چین ہے، بھوکوں بچے مر رہے ہیں، ہم بھی پریشان حال ہیں، ہے کیا؟ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، بچوں کے خورد و نوش کا سامان مہیا کرو۔ بولے بہت تکلیف ہے۔ تو بولے یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے اس سے تو اچھا ہے جاؤ مسجد میں چلے جاتے، محلے کی کسی مسجد میں چلے جاتے، وقت پر آپ وہاں اذان دیتے تو بہتر ہوتا، یہ گھر میں دوڑ دوڑ کر کے اذان دے رہے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ بولے وعدہ کر لیا، ایک وعدہ کر لیا، اس وعدے کو پورا کرنا۔ تو کس سے وعدہ کیا؟ حضور سرکار بڑے پیر صاحب سے وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے آپ نے وعدہ کر لیا ہے، لیکن دیکھیے بھئی کھانے پینے کا انتظام کرو، ہم لوگوں کی ساری ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ ایک روز وہ گیا، دیکھا بہت ہی عالیشان گھر دکھائی دے رہا ہے، صاف ستھرا ہے، رات کے آخری وقت میں پہنچا ہے، اور وہاں جانے کے بعد میں جو بھی مال و اسباب اسے جواہرات، زر، سونا، چاندی جو کچھ ملا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب تھے، کچھ نہیں تھا آپ کے پاس، یہ رب کا عطا کیا ہوا جواہرات و دینار و دنانیر کا انبار تھا، اور اس نے خوب زیورات اٹھایا، سلیقے سے رکھتے یہ ایسا وقت آیا کہ فجر کا وقت ہو، جلدی باندھا سمیٹ کر آگے بڑھا کے صحن میں پہنچتا ہے، آذان کی آواز ادھر سے آ رہی ہے، اس مسجد سے اس مسجد سے، اس نے کہا وعدہ کیا تھا میں نے، ہم نے وعدہ کیا تھا، اب کیا کریں؟ گٹھر رکھا، کھڑے ہو کر بلند آواز سے آذان پڑھنا شروع کیا، ادھر آذان پڑھنا شروع کیا، ادھر پورے گھر کے جملہ افراد، عورت مرد بچے بوڑھے جوان جتنے تھے سب کوئی پردے میں، کوئی بغیر، جو مرد ہیں وہ بغیر پردہ، اب یہ سب آ گئے، اور آنے کے بعد وضو کر کے سب پہنچ گئے، ادھر دیکھا کہ یہ جمع غفیر ہو رہا ہے، جلدی سے اس نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی، کہا تھا نا نماز نہیں پڑھوں گا، 2 رکعت کی نیت باندھ لی، اس نے سوچا جب تک میں نماز پڑھوں گا یہ لوگ سب وضو کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں گے، تتر بتر ہوں گے، اور اٹھاؤں گا گٹھر چلے جاؤں گا، لیکن معاملہ تو کچھ الٹا ہوا، اس کی 2 رکعت نماز پوری ہوئی، یہ سلام پھیر رہا ہے کہ پیچھے دیکھ رہا ہے 2 صفیں لگی ہوئی ہیں لمبی، اب یہ کہیں اس میں سے ایک تھوڑے جری تھے، بولے حضور تکبیر پڑھوں؟ ارے بولے حضور کہہ رہا ہے چور کو حضور؟ بولے چور کہیں نماز پڑھتا ہے، چور کہیں اذان دیتا ہے، اذان تو اعلان کا نام ہے، جب یہ اعلان ہوگا تو عوام آئے گی، اور جب عوام آئے گی تو چور چرا کے لے کہاں جائے گا؟ تو آپ چور نہیں ہو، آپ چور کا لبادہ اوڑھ کر اپنی ولایت کو چھپا رہے ہو، ہم تو یہ آپ کو اچھا ہی سمجھ رہے ہیں، بالکل تکبیر پڑھو، پھر وہی بات، ارے میں چور ہوں،
ہم تو نہ مانیں گے. سبھی لوگوں نے اصرار کیا نہیں ٹھیک ہے تم نہیں مانتے ہو میں چور ہوں سن لو مگر کرو پڑھو تم تکبیر پڑھو. تکبیر پڑھنا شروع کیا, تکبیر پڑھے, اس کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھائی چور نے. نماز پڑھانے کے بعد دعا مانگی. اب سارے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, پاؤں چوم رہے ہیں, بوسہ لے رہے ہیں. اے سرکار بغداد, یہ کہاں تو عجب میں پھنس گیا. اور ادھر حضور سرکار بغداد اپنے حجرے میں بیٹھ کر تبسم فرما رہے ہیں اور اپنے جانشینوں کو جو ساتھ میں بیٹھے ہیں ان کے جتنے ہیں وہ سب دیکھ کر کے حضور کیا بات ہے کیوں مسکرا رہے ہیں. بولے پھنس گیا. اس کی دو نہیں مانی میں نے, اس نے ایک میری مانی اور پھنس گیا. بولے حضور نکال دیجئے نا. بولے ابھی تو نکل جائے گا لیکن ابھی پھنس گیا ہے, تھوڑا ٹھہرو. اور یہ اب ہاتھ پاؤں چومنے لگے تو کہتا ہے اے بڑے پیر, اے سرکار بغداد, آپ کی ایک مان کر ایسا پھنسا کہ یہ سارا زمانہ ابھی تو گھر کے لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں. اگر سچی توبہ کر کے آپ کا ہو جاؤں اور نماز روزہ زکات و حج کا پابند بن جاؤں تو سارا زمانہ میرا قدم بوسی کرنا شروع کر دے گا. اس در کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آل رسول اولاد علی و بطول چمنستان فاطمہ کے پھول ایسے ویسے نہیں. ایران کو ہم بہت خراب سمجھتے ہیں نا آج. مولانا سراج صاحب قبلہ بہت خراب سمجھتے ہیں کہ ایران سب اہل تشا کا مخزن و منبع ہو گیا. ارے ایک وقت 1925 تک یہی کعبۃ المشرفہ, مدینۃ الرسول, جملہ ممالک عربیہ یہ سب اہل سنت و جماعت کے افراد رہے. اور 1925 کے بعد جب سعودی یہودی اکٹھا ہوئے, ہمفرے کے اعترافات پڑھو, لارنس آف عربیہ پڑھو, اس کے بعد تمہیں پتہ لگے گا کس چالاکی سے اور کس طریقے سے انہوں نے دعوے تصویر کا پھیلایا اور دعوے تصویر پھیلانے کے بعد باقاعدہ اپنی گرفت میں لے لیا. تو آج فاتحہ بند ہو گئی, صلاۃ و سلام بند ہوا, سرکار کے مواجہ اقدس کے پاس درود و سلام پڑھنا بند ہوا. خود تو چوری چھپے پڑھتے ہیں یہ لوگ, فاتحہ خوانی بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کو ہم کو روکتے ہیں. ڈیجیٹل انڈیا ہے, دیکھ رہے ہو, ایسا نہیں کہ میں الگ سے بول رہا ہوں. تو کبھی کعبۃ المشرفہ بھی ہمارا تھا, آج وقتی طور پر ان کا ہے, کبھی پھر ہمارا انشاءاللہ ہوگا. ایران ابھی ان کا ہے, کبھی انشاءاللہ پھر ہمارا ہوگا. آپ کو آج میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اپنے مخدوم زادے کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ دارالاسلام حضور سرکار سیدنا محدث بریلی علیہ الرحمت الرحمن نے اسے فرمایا. تو ابھی بھی اتنی ساری تکلیفیں ہونے کے باوجود بھی دارالاسلام ہے. جب مکمل بند ہو جائے تو الگ بات ہے, خدا وہ دن نہیں لائے گا انشاءاللہ. تو کبھی بھی یہاں بھی تھا, آج ہمیں تکلیف ہے, کل بند ہو جائے گی انشاءاللہ یہ تکلیف. ایسے ہی ہے. آپ جانتے ایران, حضور سرکار سیدنا غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے؟ مشہور شہر ہے ایران کا جسے گیلان کہتے ہیں, کیلان کہتے ہیں, جیلان کہتے ہیں. تارک السلطنت حضور مخدوم سمنا جو 18 سال کی عمر پر سلطنت چھوڑ کر آہٹ کچھوچا مقدسہ میں تشریف لائے, وہ سمنان کہاں ہے؟ وہ ایران کی سرزمین پر ایک شہر ہے جسے سمنا کہتے ہیں. شیراز, شیخ مصلح الدین شیرازی علیہ الرحمت والباری جہاں پیدا ہوئے ایران کا ہی شہر ہے.
بستام بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد اسی ایران شہر بستام میں ہی پیدا ہوئے. حضرت شہر بانو وہیں آرام فرما ہے اسی ایران میں، تو خراب نہیں ہے، وہ اچھا ہے. کبھی اگر زیارات مقامات زیارت کے جو کا ارادہ ہو آپ کا، تو آپ جب جائیں تو فلسطین جائیں، عراق جائیں، ایران بھی جائیں، نیشاپور بھی جائیں، بخارا بھی جائیں، سمرقند بھی جائیں. وہ ہمارے وہ محبوب، وہ ہم لوگوں کے سر کے تاج جہاں جہاں آرام فرما ہے یا جہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے، وہ بہت ہی مقدس مقامات ہیں. سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے سلطنت چھوڑ کر، آج ہم سلطنت کے چکر میں، دولت کے چکر میں، پلاٹ کے چکر میں سارا بمبئی ہمارا ہو جائے، سارا مہاراشٹر ہمارا ہو جائے، اس چکر میں صبح سے شام تک سب کچھ تگودوں میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پنجگانہ نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی ہمیں پرواہ نہیں. اپنے بیٹیوں کی، اپنے بچیوں کی، اپنے گھر کے خواتین کی، اپنے محرمات کی حفاظت کی فکر چھوڑ دیے ہیں. صبح نکلتے ہیں شام کو آتے ہیں، بچی کیا کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں. موبائل آپ جو زہر کہا، مولانا سراج صاحب قبلہ نے بالکل صحیح کہا، یہ موبائل ہمارے لیے زہر حلاحل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے گھروں میں اگر چاہیں تو میں عرض کیے دیتا ہوں، اپنے گھروں میں باجیوں کو، معلمات کو، جو عالمہ باجیاں ہیں ان کو بلا کر ٹیوشن دلاؤ اپنے بچیوں کو، اپنے گھر کے خواتین کو، تاکہ وہ بے راہ رو نہ ہونے پائیں. ورنہ یاد رکھو ماں باپ پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ گرفت میں جائیں گے، اور جب آپ گرفت میں آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اسلام ہے جو ایسا ہے، یہ اسلام کے ماننے والے. ارے اسلام کے ماننے والے تو وہ ہیں جو سرکار بغداد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اللہ اکبر، کیسی ہے، کیسی ہے. ایک سیب کھانے کی پاداش میں وہ بھی ٹوٹا ہوا دریا میں گر کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. پیچھے سے ہم سمت میں تشریف لے گئے، دیکھا سیب کے درخت کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہیں، اندازہ لگایا کہ اسی میں سے ٹوٹ کے گرا ہوگا. اور جب وہاں پہنچتے اللہ تو اندر جاتے ہیں کہ ذرا سا معافی کا نامہ مانگ کر ہو جائے، ہمارا ہم اجازت لے لیں، کچھ ہمیں اجازت مل جائے، چھٹکارا مل جائے، میدان محشر میں ہمارا مواخذہ نہ ہو. لیکن یہاں قرآن و حدیث میں مواخذہ نہیں تھا اس کے کھانے پر، مگر احتیاط اور تقوی یہ تھا. تو جب تقوی کا عالم یہ تھا تو وہاں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ حضور یہ سیب لگتا ہے آپ ہی کے باغیچے سے گرا تھا، میں نے کھا لیا بلا اجازت، ذرا ہم کو اجازت عطا فرما دیں. نہیں، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ اجازت نہیں دے سکتے، 12 سال اس کی خدمت کرنی ہوگی اس بات کی. آپ نے مان لیا، 12 سال گزر گیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب تو حضور فرصت مل جائے، اب تو معاف فرما دیں. آپ نے سوچا کہ اتنا تقوی و طہارت والا، اتنا متقی پرہیزگار آدمی و عابد و زاہد و مرتاز ہمیں کہاں ملے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک ہماری بچی ہے جو آنکھوں کی اندھی ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، زبان کی گونگی ہے، کان کی بہری ہے، ایسے سے آپ کو شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ ٹھیک. ہمارے آپ کے دور کے ہوتے تو چاہے کتنے بڑے بھی لمبے چوڑے عابد و زاہد مرتاز ہوتے، کہتے یہ سر پہ ٹوکری لے کر کہاں گھوموں گا، مجھے تو چھوڑ دیجئے، معاف کیجئے. پہلی مرتبہ آپ نے 12 سال کہا تھا، وہ میں نے مان لیا، یہ مزید آپ نے مستزاد ہمارے اوپر بوجھ خود ہی ڈال دیا ہے، اس کو تو ہم نہیں تسلیم کر سکتے. اور ماننے لائق ہوتا تو مان لیتے، یہ میں کیسے مانوں. مگر اللہ وہ دیکھیے آل رسول کا کام، اولاد علی کا کام، اولاد زہرا و بطول کا کام. اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی تسلیم، مگر معاف فرما دیں. اللہ اکبر. نکاح پڑھی گئی،
اندر تشریف لے جا رہے ہیں، جیسے ہی ذرا پٹکا آگے بڑھا، نظر پڑی، فوراً بند کیا. ارے غیر محرم پر میری نگاہ پڑ گئی، اللہ اللہ، غیر محرم پہ نگاہ پڑ گئی. یہ تو جو حیات قضائیہ ہمارے سامنے آئی تھی، اس میں کا تو ایک بھی صفت، ایک بھی اس میں کی تصویر نمایاں نہیں نہیں میرے سامنے آ رہی ہے. میں کیا کروں اس کو؟ میں تو لگتا ہے کچھ بدل گیا معاملہ، میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے خسرے محترم کے پاس، اللہ اللہ، اپنے خسرے محترم کے پاس جاتے ہیں، آپ نے تبسم فرمایا کہ نہیں، آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ چیز نہیں ہے، وہ آپ ہی کی بیوی ہے. بس یہ ہے کہ غیر شرعی طور پر انہوں نے کوئی چیز آج تک نہیں دیکھی، اس لیے اندھی ہے. غیر شرعی بات اپنی زبان سے ادا نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے. غیر شرعی بات سنی نہیں، اس لیے وہ بہری ہیں. غیر شرعی چیز کوئی پکڑی نہیں، اس لیے وہ لودی ہیں. غیر شرعی قدم کبھی نہیں اٹھایا، اس لیے وہ لنگڑی اور اپاہج ہیں. باقی وہ آپ ہی کی. تو ایسے ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، جیسا درخت ہوتا ہے پھل ویسا لگتا ہے. آپ صبح اٹھ کر کے بٹن اینٹتے ہیں اور اس میں فحش مناظر دیکھتے ہیں، اور وہیں خود بھی دیکھتے ہیں، بیوی بھی بیٹھی ہوتی ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے، پوتری اور نواسی بھی بیٹھی ہوتی ہے. تو جو آپ یہ بو رہے ہو تو کاٹو گے کہاں سے؟ کیا اچھا کاٹو گے؟ ارے بوئے بیج ببول کاٹو، آم کہاں سے کھائے؟ آپ ببول بو رہے ہیں اور آم کی آپ توقع رکھتے ہیں. بالکل یہ اپنے گھروں سے ہٹائیے، بلکہ ہو سکے تو میں یہ عرض کیے دیتا ہوں، اپنے مخدوم زادے کے سامنے یہ جسارت کرتا ہوں کہ ہر مسجد سے کچھ پندو نصائح والی کیسٹ چلائی جائیں، اور ہر گھروں پر اسپیکر لگا دیے جائیں، کنیکشن لگا دیے جائیں، اسے یہ سنیں. اگر نہیں یہ ٹیوشن دلا سکتے ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، تو اس طریقے سے جیسے باسنی میں ہے، باسنی ایک ایسا مقام ہے، 14 مسجدیں ہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں کہ 2 کروڑ 4 کروڑ سے کم کی بنی. وہاں گیا 10 روز تک تھا میں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. الحمدللہ ہر گھر پر پندو نسائے کی کیسٹیں لگی رہتی ہیں، اور 10 سے 15 منٹ 20 منٹ ضرور یہ سنائے جاتے ہیں. کچھ تو آئے گا روزانہ. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو کھس جائے، پانی سے پتھر کسے برابر. اگر اسے سنایا جائے تو کچھ نہ کچھ مسائل شرعیہ ان کے ذہنوں میں آئے، خوف خدا ان کے دل میں داخل ہو، خشیت ربانی ان کے قلب و جگر پر کچو کے مارے. لیکن آپ یہ کریں گے کہ نہیں کریں گے یہ آپ جانیں. ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. آپ جانتے ہیں میں بھی ناسک کی سرزمین پر رہتا ہوں، 37 سال اس شہر عزیز میں ہو گیا مجھے. حالات بڑے پرخطر ہیں. آج بچیاں دوسروں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ 22 سال کی، 21 سال کی، 23 سال کی ہو جا رہی ہیں. وہ کورٹ میرج کرا رہی ہیں. آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہو، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اینٹ کے رہ جا رہے ہیں، پریشان ہو کے رہ جا رہے ہیں، کافرہ مرتدہ ہوتی جا رہی ہیں. آپ بچاؤ، بند باندھو، خدا را عقل کے ناخن لو. سرکار غوث اعظم کے یہاں جو تقویٰ تھا، جو طہارت تھی، جو پرہیزگاری تھی، اس سے کچھ تو سبق لینے کی کوشش کرو کہ میرے ان اللہ والوں نے کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دیے، ہمارے لیے کیا عبرت کا سامان تیار کیا. ہم جب اس عبرت کے سامان کو اپنائیں گے تب تو اس قرآنی آیت پر ہم عمل پیرا ہو سکیں گے. اگر اس پہ ہم نہیں کیے تو کوئی بھی ہم کام نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کو ہماری بات بری لگ رہی ہوگی، ضرور لگے گی، لیکن یاد رکھو الحق مر ولو کان ضرا. حق کڑوا ہوتا ہے، موتی کے مانند کیوں نہ ستھرا ہو. دوا وہی کارگر ہوتی ہے جو کڑوی زیادہ ہوتی ہے. درود پاک پڑھیں. عرض کرتا ہوں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم و آلہ و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین، میں نے تو کہا کہ بلا کسی تمہید کے، تمہید نہیں کیا تو وقت ختم ہوا. بس دعا ہے کہ رب ذوالجلال پیارے حبیب سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم روحی فدا جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اولیاء اللہ علماء ربانیین آل رسول اولاد بطول کے راستوں پر، ان کے بتائے ہوئے
پند و نصائح پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق بخشے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ قائم رکھے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر پوری عمر قائم و دائم رکھے، اور جب دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر ہو۔ اے اللہ، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے اپنی، نزع کے وقت سلامت ہم سبھی کا ایمان رہے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم وعلی من اتبع الہدی۔